تو جس طرح سے دانیہ شاہ نے اس کی عزت کو خراب کیا اور جس طرح سے اس کے اوپر الزام لگائے، ٹھیک ہے فیملیز میں ایشوز ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ مظلوم ہو گئی اور سب لوگ اس کے پاس سمپتی ووٹ کے لیے، مجھے لگتا ہے کہ اگر اس نے یہ سوسائڈ بھی کیا تو اپنی ذات کے لیے اس نے یہ ٹھیک فیصلہ کیا. واقعی اس کے اوپر ظلم ہو رہا تھا تو پھر تو اس کو ٹھوکر مار دینی چاہیے ان سب چیزوں کو. میرے ساتھ معروف ٹی وی اینکر اینی فیصل موجود ہیں. عامر لیاقت کی آج ڈیتھ ہو گئی ہے، کیا وجہ بنی؟ سوسائڈ کیا گیا، نیچرل ڈیتھ ہوئی، یا اس کے پیچھے کیا کہانی تھی؟ کیونکہ جو ان کی دانیہ شاہ بیگم تھی، فی الحال ان کے ساتھ ان کے معاملات جو چل رہے تھے خراب تھے، ان کی طرف سے ویڈیوز لیک کی گئی. میرے ساتھ اینی فیصل موجود ہیں. باقی جو عامر لیاقت کے بارے میں ہے جو ہم معلومات ہیں مزید ان سے لیتے ہیں، کیونکہ ان کا ان سے رابطہ بھی ہوا تھا کچھ دیر پہلے، آج ہوا کل ہوا یا کتنے منتھ پہلے ان کا رابطہ ہوا تھا دانیہ شاہ کو لے کے. ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم. اچھا مس، آپ کو کیا لگتا ہے کہ عامر لیاقت کی نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے کہ سوسائڈ کیا گیا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ اس کے اوپر جتنا ڈپریشن تھا، جتنی اس کو اذیت دی گئی تھی، ایک عورت کی اگر رسپیکٹ ہوتی ہے تو ایک مرد کی بھی رسپیکٹ ہوتی ہے. اور اگر ایک عورت کی عزت خراب ہو تو وہ سوسائڈ کر سکتی ہے. تو جب مرد کی انا کو آپ توڑو گے، جب مرد کے آپ غرور کو توڑو گے، اس کی عزت کو اس طرح سے آپ نیلام کرو گے، وہ بھی ایک ایسا مرد جس نے اپنی عزت کو نیلام کرنے میں خود بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. ایک مذہبی اسکالر کے نام سے جانا جاتا تھا، لیکن بہت پہلے لوگ اس کو اپنا آئیڈیل سمجھتے تھے. لیکن جہاں تک اب میں سمجھتی ہوں کہ اس نے خود اپنے آپ کی امیج جو ہے اس کو بری طرح سے خراب کیا ہے. لیکن اس سارے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ لوگوں کے بیڈ روم کی چار دیواری کی جو باتیں ہوتی ہیں اس کو آپ کی بیویاں جو ہے وہ باہر لیک آؤٹ کریں. تو جس طرح سے دانیہ شاہ نے اس کی عزت کو خراب کیا اور جس طرح سے اس کے اوپر الزام لگائے، ٹھیک ہے فیملیز میں ایشوز ہو جاتے ہیں، آپ کی میرڈ لائف جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو اس طرح سے سرے بازار لے آؤ اور آپ اس کو اچھالو اور آپ اس طرح کے الزام لگاؤ. یہ معاملہ چار دیواری میں بھی بیٹھ کر سیٹل ڈاؤن ہو سکتا تھا. لیکن جس طرح سے اس لڑکی نے پہلے عامر لیاقت کو استعمال کیا، شاید اسی لیے کیونکہ اس کو بھی فیم چاہیے تھا یا اس کو اس طرح کا سٹینڈرڈ چاہیے تھا، جس کی وجہ سے اس نے عامر لیاقت کو استعمال کیا. اس کے بعد جب اس کو لگا کہ وہ جس گیم کے لیے آئی ہے وہ گیم پوری نہیں ہو رہی ہے، تو اس کے بعد اس نے پاسا پلٹ دیا اور اس کے بعد وہ مظلوم ہو گئی اور سب لوگ اس کے پاس سمپتی ووٹ کے لیے سب لوگ اس کے پاس گئے. کسی نے عامر لیاقت سے یہ نہیں پوچھا کہ بیچ والی بات کیا ہے، کیونکہ اس کی اپنی امیج اتنی خراب ہو چکی تھی، اتنی ڈیمیج ہو چکی تھی کہ ہر کوئی سمجھ رہا تھا کہ یقیناً عامر لیاقت ہی غلط ہوگا. تو کہیں نہ کہیں کیونکہ پہلے 2 بیویاں عامر لیاقت چھوڑ چکا تھا کیونکہ اس نے اپنے کریکٹر کو اس طرح سے بنا دیا تھا کہ ہر کوئی سمجھتا تھا کہ یہی بندہ غلط ہے، یہی بندے کے کریکٹر میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، ہر بیوی اس کو چھوڑ کے جاتی ہے تو اٹس مین کہ یہی خراب ہے. کبھی اس کے اسکینڈل سامنے آ جاتے تھے، کوئی بھی لڑکی اٹھ کے کہہ دیتی تھی کہ عامر لیاقت کے ساتھ میرا کانٹیکٹ ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر اس نے یہ سوسائڈ بھی کیا تو اپنی ذات کے لیے اس نے یہ ٹھیک فیصلہ کیا. جس طرح کے حالات تھے عامر لیاقت نے اپنا مذاق خود ہی بنا لیا تھا. ٹھیک ہے، میمز بنائی جا رہی تھی ان پر، کیونکہ جس طرح کے وہ بات کرتے تھے. اب عامر لیاقت نے ابھی تک دانیہ کو طلاق نہیں دی تھی کیونکہ دانیہ نے کیس فائل کیا ہوا تھا. اب آپ کو لگتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ دانیہ کے حصے کی جو جائیداد ہے یا جو حق مہر ہے، ٹھیک ہے، اب وہ جتنا بھی عامر لیاقت کا تھا ایز اے بیوی اسے ملے گا یا خلا پہ، کیونکہ عدالت سے فیصلہ میرے خیال سے ابھی تک تو نہیں ہوا، یا اسے ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ یہ تو اب عدالت کے معاملات ہیں کہ کیا ہے، عدالت نے کیا فیصلہ سنایا، کیا ان کی سیپریشن ہو چکی ہے، خلا ہو چکا ہے. ان کیس اگر ان کا خلا نہیں ہوا تو اس کے بعد تو ہم اسلام کے بیچ میں تو ہم لوگ کوئی ایسے کوئی اسکالر ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے نہیں ہوئے کہ ہم لوگ کوئی بھی کسی قسم کی اسٹیٹمنٹ پاس کریں. ہاں لیکن یہ ہے کہ اگر اس کی خلا ہو چکی ہے پھر تو اس کا بالکل کوئی اختیار نہیں ہے. لیکن جس طرح کی اس نے لسٹ بنا کر دی تھی جب اس نے خلا دائر کیا تھا کہ مجھے اتنے کروڑ روپیہ چاہیے، گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، وہ سب میرے نام ہے، تو اب وہ انسان تو دنیا میں نہیں رہا، جس کی وجہ سے یہ اتنی زیادہ بیچاری مظلوم بن گئی اور اس بیچاری کے اوپر اتنے زیادہ ظلم ہو گئے اور وہ اس کے ساتھ غلط کام کرواتا رہا اور اس کو باہر کے ملک جا کے غلط ویڈیوز بنوانا چاہتا تھا. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ یہ سب کچھ کرنا چاہتا تھا اب تو وہ اس دنیا میں نہیں رہا، اور اگر وہ اس دنیا میں نہیں رہا تو یہ تو سیف ہوگی نا. تو اگر یہ واقعی عزت دار ہے اور واقعی اس کے اوپر ظلم ہو رہا تھا تو پھر تو اس کو ٹھوکر مار دینی چاہیے ان سب چیزوں کو. بالکل ایسے ہی ہے. اب جس طرح کے معاملات اس کی طرف سے ہمارا جتنا بھی میڈیا تھا، سوشل میڈیا ہو گیا، الیکٹرانک میڈیا ہو گیا، ساری سمپیتھی انہوں نے دانیہ شاہ کو دی تھی. لیکن عامر لیاقت کے پاس کسی نے ایک بیان بھی ریکارڈ نہیں کیا، کیونکہ آپ کا ان سے رابطہ ہوا تھا، آخری بات ہوئی تھی، آپ نے رابطہ جب ان سے کیا، عامر لیاقت کا کیا بیان تھے؟ آپ سے کیا بات ہوئی تھی؟ عامر لیاقت کا جب یہ سین بالکل پیک پر تھا تب ہم لوگوں نے ان سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی. آبویسلی اسی لیے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی تھی کیونکہ ہم لوگ بھی ان کا انٹرویو کنڈکٹ کرنا چاہتے تھے. بٹ جب ان سے بات ہوئی تو ان کا ایک ہی کہنا تھا کہ میں اس ٹائم بہت زیادہ ڈپریشن میں، بہت زیادہ اذیت میں ہوں. جتنے لوگوں نے انٹرویوز کیے ہیں انہوں نے صرف ایک طرفہ بات سنی، صرف دانیہ شاہ کو سپورٹ کیا. کسی نے میرا موقف نہیں لیا، مجھ سے پوچھنے کی کوشش نہیں کی کہ آخر ہوا کیا ہے، بیچ والی بات کیا ہے، یہ لڑکی خود خراب ہے. جیسے ایک میاں بیوی پھر ایک
دوسرے کے اوپر الزام لگاتے ہیں. جب ان کی گھر کی باتیں کورٹ کچہریوں تک چلی جاتی ہیں, بالکل ویسے ہی تھا. اور انفارچونیٹلی انہوں نے انٹرویو دینے سے اسی وجہ سے انکار کیا تھا, کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ وہ بہت اذیت میں ہے اور وہ اب اس ٹائم کسی کو بھی فیس کرنا نہیں چاہ رہے. مطلب ٹائم آپ کو انہوں نے بعد میں دیا تھا کہ میں آپ سے رابطہ کروں گا؟ یہ ان کا کہنا تھا کہ میں اگر آپ کراچی آئی تو میں آپ سے ملوں گا یا پھر میں آپ سے کانٹیکٹ کروں گا جب میں اپنا ذہنی طور پر اس قابل ہوں گا کہ میں کسی کو بھی کوئی بھی اسٹیٹمنٹ دے سکوں, پھر میں سب کو اسٹیٹمنٹ دوں گا. لیکن فی الحال اس کے بعد ان کا ایک اور بیان سامنے آیا تھا کہ پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں. تو پھر ہم لوگوں کو لگا تھا کہ شاید واقعی ایک انسان کے ساتھ اتنا کچھ برا ہو گیا کہ وہ سب کچھ اپنا ختم کر کے یہاں سے جا رہا ہے. لیکن آج بالکل ہی پاکستان کے وہ دنیا چھوڑ گئے ہیں, دنیا سے چلے گئے ہیں وہ. تو یہ اس دانیہ شاہ کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ ساری زندگی کا ایک بوجھ ہے اس کے کندھوں کے اوپر کہ اس نے اپنا شوہر چاہے برائے نام بنایا, چاہے کسی لالچ میں بنایا, چاہے کسی سنسیئرٹی میں بنایا تو ہے. اور آج وہ اتنا جو ایک گیم پلان کی گئی اس کے بعد ایک شخص اس دنیا میں نہیں رہا, تو یہ بوجھ ہمیشہ اس کے کندھوں پہ بھی رہے گا. طوبہ کی طرف سے جو ان کی دوسری اہلیہ تھی, ان کی طرف سے بھی عامر لیاقت کو بہت زیادہ بد دعائیں دی گئی تھی کہ آگے جو تمہاری مطلب زندگی ہے اجیرن بن جائے گی, خراب ہو جائے گی. تو آپ کو لگتا ہے کہ ان دعاؤں کا یا بد دعاؤں کا بھی اثر ہوا ہے ان پہ؟ مجھے لگتا ہے ماں کی دعائیں اور بد دعاؤں کا تو میں نے سنا ہے کہ عرش ہلا دیتی ہیں. ہاں کبھی سچے دل سے کسی بیوی کا شوہر کا بیوی کے ساتھ اس طرح کا رویہ ہو تو سم ٹائمز ایک عورت ہے, آپ کسی کا دل دکھاؤ گے تو ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی ہوئی آگ لگ ہی جاتی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور جس طرح سے عامر لیاقت نے اپنی پہلی بیوی کو چھوڑا تب بھی سب لوگوں نے یہ کہا تھا کہ بیٹی ہے اس کی تو وہاں سے بد دعائیں اس کو ملیں گی. اس کے بعد طوبہ اور اس کے بعد پھر ایک اینٹری رانیہ آئی تھنک ان کا نام تھا, مجھے ایگزیکٹلی نہیں یاد ہے, انہوں نے بھی ایک سین کریٹ کیا تھا کہ یہ میرے ساتھ اس کے بہت کچھ ہوتا رہا ہے. تو مذہبی اسکالر تو نہیں میں ان کو کہہ سکتی, اب وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں, کہتے ہیں جانے والے کہ اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے, لیکن جو ہوا وہ غلط ہوا. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ دانیہ شاہ پہنچے گی وہاں پہ یہ عامر لیاقت کے لیے؟ اب ان کے جتنا کچھ اس نے عامر لیاقت کے لیے گند بولا ہے, چاہے صحیح بولا ہے چاہے غلط بولا ہے, اس کے نکاح میں تو تھی نا, تو جتنا کچھ اس نے بولا خود کو بھی گندا کیا ہے اپنے, اور عامر لیاقت کو بھی گندا کیا, اپنی فیملی کو بھی گندا کروایا, سب کو کروایا. تو مجھے تو لگتا ہے کہ اب اس کو بھی سوسائڈ کر لینی چاہیے. جتنا اگر وہ غلط ہوئی ہے, کہتے ہیں ایک عورت کا دل زیادہ کمزور ہوتا ہے اور عورت کے ساتھ اتنا کچھ ہو تو عورت بہت جذباتی ہوتی ہے, کوئی اس طرح کا اسٹیپ لے لیتی ہے, تو یہاں پر تو مرد ہی مت. لیکن جو عامر لیاقت نے دانیہ شاہ کا چہرہ دکھایا گیا ہے اس میں چہرے میں صاف دکھایا گیا ہے کہ وہ ایک فاشا خاتون ہے, ٹھیک ہے, اس کے مختلف مردوں کے ساتھ تعلقات ہیں, پیسوں کے لیے وہ کمٹمنٹ کرتی ہے اور پیسے دے کے ان کے ساتھ راتیں گزارتی ہے. تو اگر اس طرح کی وہ خاتون ہے تو میرے خیال سے اس پہ تو کوئی اثر نہیں پڑے گا, کوئی فرق نہیں ہوگا. بالکل نہیں کوئی اثر پڑے گا. اور جس فیملی سے وہ بلانگ کرتی تھی اور جس طرح اس کی عامر لیاقت کے ساتھ شادی ہوئی, تو یہ تو ایک معصوم بچے کو بھی پتہ ہے نا کہ کس پرپس کے لیے وہ شادی کی گئی ہے. اس کے بعد جس طرح سے ان کی ٹک ٹاک بنتی رہی اور اس میں کبھی نہیں ایسا محسوس ہوا کہ وہ اس کے اوپر ظلم کرتا ہے یا وہ اس کو زنجیروں سے باندھ کے رکھتا ہے یا ایک چھوٹے سے کمرے میں رہتا ہے. آپ بھی یوز کرتے ہوں گے سوشل میڈیا پر, آئے دن ان کی اس طرح کی ویڈیوز وائرل ہوتی تھی جس سے خوشحال لگتے تھے. ہاں اگر کوئی کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو وہ تو کہتے ہیں کہ جب آپ کی شادی ہوتی ہے تو اس کو چلانے میں آپ کو 1-2 سال کا ٹائم چاہیے, تو اتنا جذباتی فیصلے تو نہیں ہوتے. خیر جو ہو گیا وہ اب اس کو بار بار ہم لوگ کیا کہیں, ایک انسان نے دنیا سے جانا تھا اور اس کو اس وجہ سے اس نے جانا تھا, تو یہ بڑے دکھ کی بات ہے. جی یہ علی فیصل تھی جنہوں نے ساری کی ساری اپنی رائے بیان کی ہے, ساری بات کی ہے کہ جو دانیہ شاہ اب جاتی ہے کہ نہیں جاتی ہے, اگر کھلا عدالت نے فیصلہ سنایا یا نہیں سنایا وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اب دانیہ کو حصہ ملے گا کہ نہیں ملے گا, کیونکہ جس نے جانا تھا وہ دنیا سے چلے گیا. اب ہمیں بد دعا تو نہیں دے سکتے یا کچھ کہہ تو نہیں سکتے, غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں, انسان ویسی ہی غلطیوں کا پتلا ہے. ایز اے مسلمان ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے, اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. باقی آپ عامر لیاقت کے بارے میں کیا سوچتے ہیں, کیا رائے رکھتے ہیں, اور دانیہ شاہ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان طلحہ نوید کو دیجیے اجازت, ملیں گے. اللہ حافظ.